وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ فضل اللہ کہ اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اپنے رب کی رحمت کو یاد کرو، جو اس نے تم پر اپنا فضل کیا ہے، جو اس نے تم پر اپنی رحمت کی ہے، تم اسے یاد کرو۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آگے فرمائے تم اسے یاد کرو اور اس پر خوب خوشی مناؤ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ خوشی مناؤ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی نعمت کا خوب چڑھاؤ کرو۔ جی قدر احتشام، آئیے اب قرآن مجید فرقان حمید سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی بتا اللہ رب العزت کی رحمت کون سی ہے؟ ویسے تو اللہ کی کافی رحمتیں ہم مسلمانوں پر ہیں نا، اللہ کی کافی نعمتیں ہم مسلمانوں پر ہیں نا، لیکن ہم قرآن مجید سے ہی پوچھیں گے کہ بھئی تو بتا کہ اللہ کی رحمت ہم پر کیا ہے، اللہ کا فضل ہم پر کیا ہے، اللہ کی نعمت ہم پر کیا ہے؟ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے آقا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جی قدر احتشام، یہاں سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جب قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی فضل جو ہوتا ہے، اپنے رب کی جو رحمت ہوتی ہے، اس پر خوشی کا اظہار کرو، اس پر خدا کا شکر بجا لاؤ، تو جب ہم میلاد مصطفیٰ پر، آقا کی ولادت پر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس ٹائم آقا اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، اللہ نے فضل بنا کر بھیجا، کیونکہ جس ٹائم آقا علیہ السلام اس دنیا میں نہیں تھے، فضل کس طرح بنا کر بھیجا؟ جس ٹائم حضور جانے کائنات اس دنیا میں نہیں تھے تو آپ لوگ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، خانہ کعبۃ اللہ میں 360 بت میں رکھے ہوئے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، لیکن جس ٹائم آقا علیہ السلام آئے، یہ آپ پر اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے آپ پر ایسا نبی بھیجا جس نے آپ کو آ کر اسلام کی دعوت دی، جس نے آپ کو آ کر قرآن کی دعوت دی۔ تو اسی قدر احتشام قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جی قدر احتشام، دوسرا حوالہ بھی سنیں۔ اب بعض اوقات احباب ذی وقار کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ پر یہ جو آپ چراغاں کرتے ہیں، لائٹس وغیرہ لگاتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اب دلیل بھی سن لیں، بخاری و مسلم میں آپ کو یہ روایت جو ہے یہ مل جائے گی، اور روایت کرنے والے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے دجال کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے دجال کو دیکھا ہے، یہ صحابی رسول وہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں شام کا رہنے والا تھا، میں شام کا رہائشی تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں دیے لے کر شام سے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوا۔ اب جس ٹائم شام کی طرف پہنچے نا، مسجد نبوی کی طرف پہنچے، تو آپ نے مسجد نبوی میں صبر کیا، انتظار کیا، ویٹ کیا۔ کس چیز کا؟ طلوع آفتاب کا۔ اب جو ہی طلوع آفتاب ہوئی تو آپ جو شام سے دیے لائے ہوئے تھے نا، آپ اپنے شام سے دیے لائے ہوئے تھے، اب جو شام سے دیے لائے ہوئے تھے، جو ہی آپ نے غروب آفتاب کا انتظار کیا، غروب آفتاب ہوئی، اب ان دیوں کو کیا کیا؟ ان کو جلا کر مسجد نبوی کے ستونوں میں رکھ دیا اور مسجد نبوی کی کھڑکیوں میں رکھ دیا۔ اب جس ٹائم مسجد نبوی کی کھڑکیوں اور ستونوں میں رکھا، جماعت کا ٹائم ہوا، آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور فرما کر بولتے ہیں کہ یہ جو عمل کیا ہے یہ کس صحابی رسول نے کیا ہے؟ آگے سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فداک امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو جائے، یہ عمل جو کیا ہے، یہ جو دیے جلائے ہیں، یہ میری یہ کس بنا پر جلائے ہیں، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام کو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ اے آقا علیہ السلام، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، آج آپ کی ولادت کا دن ہے، جس خوشی میں میں نے آج دیوں کا اہتمام کیا ہے، جس خوشی میں میں نے آج چراغاں کا اہتمام کیا ہے۔ تو اسی قدر احتشام آقا علیہ السلام کے جملے قابل غور ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم، اے تمیم داری، اگر آج محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوتی تو
تو میں تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا، تمہارے ساتھ اس کا میں نکاح کر دیتا۔ تو ذی قدر احتشام ابھی اسی موقع پر باقی صحابہ بھی موجود تھے، تو اچانک سے یکدم ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی اگر منشا ہو، اگر آپ چاہتے ہو تو میری بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا اس نیک صحابی رسول سے نکاح ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، جا کر اس کی منشا معلوم کراؤ، جا کر یہ معلوم کراؤ کہ کیا وہ چاہتی ہے کہ میرے اس حکم پر وہ عمل کرے۔ اب وہ صحابی رسول جس ٹائم اپنے گھر جاتے ہیں، گھر جا کر بچی سے پرمیشن لاتے ہیں، جس ٹائم وہ اجازت دے دیتی ہے تو آقا علیہ السلام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس بچی کا آپس میں نکاح کر دیتے ہیں۔ کس بنا پر کہ اس صحابی رسول نے آقا کی خوشی میں چراغا کیا تھا، آقا کی خوشی میں مسجد کو روشن کیا تھا۔ جناب بندہ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آقا علیہ السلام کی خوشی میں اپنی مساجد کو روشن کریں۔ آخری بات پھر اجازت چاہتا ہوں، اکثر بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ جو آپ جلوس نکالتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو آپ جلوس نکالتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ قانون سن لیں، یہ فقہاء کا یہ قانون ہے، اگر کوئی چیز نیک ہے، اچھی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز اچھی ہے، نیک ہے، اگر آپ لوگ کر رہے ہیں اس پر کوئی گناہ نہیں، اگر وہ آپ کرتے ہیں تو اس پر آپ کو ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو چیز ہوگی جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ فرض اور سنت اور واجب پہ نہیں، وہ مستحب عمل میں آ جائے گی۔ اگر تو آپ اس کو کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں۔ تو ذی قدر احتشام جلوس کی جہاں تک بات ہے تو 5ویں صدی عیسوی میں شاہ عبدالعزیز نامی ایک سادات تھا، فاطمی نام تھا، فاطمی سادات میں سے تھا اور مصر کا رہائشی تھا، فاطمیوں کا سردار تھا۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی میں جلوس کا جو اہتمام کیا، جلوس جو مصر سے نکالا، وہ شاہ عبدالعزیز نامی ایک بندے نے جو مصر کا فاطمیوں کا لیڈر تھا اس نے نکالا۔ لیکن آپ سے جو بندہ پوچھے بھائی آپ میلاد کی کوئی دلیل دیں تو آپ فرمائیں جی قل بفضل اللہ و برحمتی، کہ اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ کا رحمت ہوئے، فبذلک فلیفرحون، اس پر تم بھی خوشی مناؤ۔ اگر نہ مانے تو اور کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا کافی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے آپ کا پلہ پڑ جائے، جب جاہلوں سے آپ مخاطب ہو جائے، کوئی بات نہ مانے تو ان کو سلام کر کے قرآن کا فیصلے دور ہو جائے، ان سے ہٹ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔